اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے اس جمعۃ الوداع کے مقدس موقع کے اوپر خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں بہترین خوبصورت چینل دریائے رحمت۔ یہ چینل آپ کے لیے اسلامی معلومات بہترین پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ آپ سب سے التماس ہے، جب بھی کسی مسئلے سے متعلق آپ کو کچھ پوچھنا ہو تو آپ دریائے رحمت چینل یوٹیوب کے اندر سرچ کیجئے، انشاءاللہ آپ کی مطلوبہ معلومات آپ کو وہاں سے ملیں گی۔ آج جو موضوع زیر بحث ہے وہ ہے صدقہ فطر، جسے عام زبان میں فطرانہ بھی کہا جاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کا روزہ اس وقت تک زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے، لٹکتا رہتا ہے، نہ روزہ زمین پہ ہوتا ہے نہ آسمان پہ، بلکہ درمیان میں رہتا ہے جب تک کہ وہ صدقہ فطر ادا نہیں کر دیتا۔ یعنی رمضان کے مہینے میں جو انسان سے لغو باتیں سرزد ہو جاتی ہیں، جو نادانی میں غلطی بھول کر بیٹھتا ہے، تو یہ ان بھولوں کا، ان غلطیوں کا کفارہ ہوتا ہے، صدقہ ہوتا ہے، جو کہ شریعت کے اندر طے ہے۔ جب بندہ یہ صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے تو فرشتے روزے دار کا روزہ لے کر بارگاہ رب العزت کے اندر حاضر ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری حدیث آپ سماعت فرمائیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے بڑوں پر بھی صدقہ فطر واجب ہے اور میری امت کے چھوٹوں پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ تو گھر کے سربراہ کو چاہیے کہ عید کی نماز سے کے قریب قریب جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کا بھی وہ صدقہ فطر نکالے، یہ اس کی صحت کے لیے کفارہ ہوگا۔ اسی طرح گھر کے تمام بڑے، چاہے غریب ہوں چاہے امیر ہوں، سب کو صدقہ فطر دینا لازم ہے، بصورت دیگر رمضان المبارک کی مکمل طور پہ برکتیں آپ نہیں سمیٹ سکتے۔ اب چلتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف کہ جو لوگ صدقہ فطر لینے کے حقدار ہیں، جو غریب ہیں، مجبور ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے غریبوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی صدقہ فطر ادا کریں۔ یعنی کوئی ان کی مدد کر رہا ہے تو انہیں چاہیے کہ اس خاندان، غریب خاندان کا سربراہ اپنی پوری فیملی کا صدقہ فطر نکالے اور دوسرے غریبوں کو وہ دے۔ اسی طرح یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ اب صدقہ فطر لینے کے حقدار کون ہیں؟ انتہائی آسان طریقہ، جن کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں وہ آپ کا صدقہ فطر بھی لے سکتے ہیں۔ جن کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی، صدقہ فطر بھی انہیں آپ نہیں دے سکتے۔ اب صدقہ فطر کتنا ہے؟ کہیں تو کشمش کا زور ہے، کہیں کھجوروں کی بات ہو رہی ہے، کہیں جو کی بات ہو رہی ہے۔ یاد رکھیں، جو کا معاملہ گندم جیسا ہے۔ اب چونکہ ملک پاکستان کے جو لوگوں کی حالت ہے وہ ایسی تو ہے نہیں کہ لوگ اکثریت جو ہے کشمش کھاتی ہو، یا سال بھر وہ کھجوریں کھاتے ہوں، یا رمضان کے مہینوں میں ان کی خوراک جو ہے وہ کھجوریں زیادہ ہی ہوں، بلکہ اکثریت جو ہے وہ گندم کھاتی ہے۔ تو لہٰذا گندم کا جو ریٹ چل رہا ہے عمومی طور پہ وہ 100 روپے تقریباً ہر بندے کا صدقہ فطر بنتا ہے۔ یہ کم سے کم صدقہ فطر بتایا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو دینے میں آسانی ہو۔ بصورت دیگر 100 سے لے کے 125 روپے تک آپ صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔ جو جوان یا جو بزرگ یا جو خاندان وطن سے باہر ہیں، یورپ میں ہیں یا عرب کنٹریز میں ہیں، خلیج میں ہیں، یا ملک پاکستان سے باہر کسی ایشیا ملک میں، جب وہ پاکستان کے اندر صدقہ فطر ادا کریں گے تو ان کا مجموعی طور پہ ایک بندے کا 700 روپے صدقہ فطر بنتا ہے۔
ایک بندہ انگلینڈ بیٹھا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کا صدقہ فطر جسے فطرانہ آپ کہتے ہیں وہ پاکستان میں غریبوں کو دے، تو پھر اس حساب سے پاکستان کا 700 روپیہ ایک بندے کا صدقہ فطر بنتا ہے۔ حضرات ذی وقار، یہ میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ آپ سب سے باتیں کر لی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صدقہ فطر لوگوں تک پہنچاؤ تاکہ غریب بھی تمہاری خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ جس قدر ممکن ہو سکے فطرانہ عید سے پہلے پہلے ادا کر دینا چاہیے، ورنہ عید والے دن ادا کرنا چاہیے، نماز عید سے پہلے پہلے۔ اگر امپاسبل ہو، اس وقت کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں پیسے نہیں ہوتے، تو عید کے بعد بھی ادا کیا جا سکتا ہے، مگر افضل یہی ہے کہ جو ہی آپ کے حالات بہتر ہوں، آپ کے پاس پیسے آئیں، آپ صدقہ فطر فوری طور پہ ادا کریں تاکہ غریب بھی آپ کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ جمعۃ المبارک آپ نے پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان مقدس ساعتوں کے صدقے آپ سب کو ذہنی، جسمانی، روحانی تسکین نصیب فرمائے۔ بس آپ سے التماس یہی ہے کہ انشاءاللہ آپ کی ضرورت کے تحت جس حدیث کی آپ کو ڈیمانڈ ہوگی، جس مسئلے میں آپ کو مشاورت چاہیے ہوگی، وہ مسئلہ اور اس کا حل آپ کی دہلیز پہ ہوگا۔ بس آپ ہمیشہ کی طرح دیکھتے رہیے دریائے رحمت چینل، دریائے رحمت چینل، اور ساتھ ساتھ سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کا نمبر میرے پاس نہ بھی ہو تو جو ہی کوئی حدیث میں بیان کروں وہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک خود بخود پہنچ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو عید کی خوشیاں نصیب فرمائے، رمضان المبارک کے روزے، تراویح، دیگر عبادات کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ میں ہمہ وقت آپ سب کے لیے دعا گو ہوں۔ آپ جہاں رہیں خوش رہیں، میری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔